السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ کل کی جو آیت تھی، آخری آیت، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم لوگوں کو خبر دوں ایسے خیر کی، اس سے بہتر چیز کی، یعنی دنیا کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے بہتر چیزوں کی میں خبر دوں۔ اور وہ چیزیں کن کے لیے، وہ بہتر چیزیں کن کے لیے ہیں؟ للذین اتقوا، کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرے، جو اپنے رب کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارے یا زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے وہ بہتر چیزیں ہیں۔ تین چیزوں کا ذکر کیا: جنات یعنی باغات، ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے، رضوان من اللہ اور اللہ کی رضا۔ اب آگے کی جو آیت ہے وہی للذین اتقوا کی تفسیر ہے، یعنی یہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو متقی کہا جاتا ہے، یا قرآن نے ان کو متقی کہا ہے۔ ان کے بارے میں بتایا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، آپ ہماری مغفرت کر دی، آپ مغفرت کر دیجئے ہمارے گناہوں کی اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یعنی یہ ان کی صفات ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت ہمیشہ طلب کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپنے گناہوں سے خوف زدہ رہتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ متقیوں کی پہچان ہے، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان چیزوں کو دہراتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمیشہ اس کا اقرار کرتے رہتے ہیں، دن رات میں کئی کئی مرتبہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آمنا باللہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مغفرت بھی طلب کرتے رہتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے رہتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، ہر وقت ان کو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر وقت ان سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے ان کی صفت بیان کی کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر پوری قوت کے ساتھ اس پر جم گئے، پھر اس سے ہٹے نہیں، ان کا قدم ادھر ادھر ڈگمگایا نہیں، پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ وہ اس پر جم گئے، بالکل صبر کر کے، پھر چاہے جس طرح کے بھی حالات آئے، جیسے بھی حالات آئے، اس سے ان کے قدم ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ صادقین، وہ سچے ہوتے ہیں، ہر حال میں سچ بولتے ہیں، ہر حال میں سچائی کو سامنے رکھتے ہیں، سچ کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی اور چیز نہیں نکلتی، صرف اور صرف سچ بولتے ہیں۔ والقانتین، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ والمنفقین،
اور جب ضرورت پڑتی ہے تو خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے، اللہ نے جو ان کو مال و دولت دی ہے، جب جب ضرورت پڑتی ہے، دین کو ضرورت پڑتی ہے یا کسی فرد کو ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد بھی وہ صبح کو جب اٹھتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، مستغفرین بالاسحار، یعنی ان ساری نیکیوں کے بعد، ان ساری خوبیوں کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت پارسا ہیں، ہم بہت متقی ہیں۔ ان ساری نیکیوں کے بعد بھی وہ جب صبح میں اٹھتے ہیں، بالاسحار صبح میں اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ استغفار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ نیکیاں واپس نہ کر دی جائیں، ہمارے منہ پر واپس مار نہ دی جائے یہ نیکیاں، کہ وہ استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے جو بھی نیکی کی ہے، جیسی ٹوٹی پھوٹی نیکی کی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو یہ متقی کی صفت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی نیکی کر کے، بھلائی کر کے، خیر کر کے پھر اترانے لگے، یہ سوچنے لگے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت دیندار ہیں، اور لوگوں کو بتاتا پھرے یا لوگوں کو جتاتا پھرے۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے غیر متقی ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی نہیں ہے۔ تو اپنی عبادت کا احساس ان کو نہیں ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ پر اس کو مار دیا جائے یا ہمارے منہ پر اس کو پھینک دیا جائے۔ ان کی نگاہ جو ہے ہمیشہ اپنے گناہوں پر ہوتی ہے، ان کی نگاہ اپنی نیکیوں پر نہیں ہوتی ہے۔ ان کو اپنی عبادت اور اپنی نیکیوں کا ترا نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنی عبادت اور نیکیوں کا گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دن بھر جو بھی نیکی کرتے ہیں، صبح اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں کہ ان نیکیوں کو قبول کر لے، وہ نیکیاں مقبول ہو جائے۔ یہ متقیوں کی صفت ہے، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے، ان کی صفت ہے۔ اور انہی کے لیے جنات تجری من تحتی الانہار ہے، کہ ایسے باغات کی جس کے نیچے، جس کے بغل سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے ان کے لیے اس میں، اور رضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی ان کے لیے۔ عبادت کا گھمنڈ یا علم کا گھمنڈ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو لے ڈوبتی ہیں، انسان کو ختم کر دیتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ آدمی عبادت کرے لیکن اپنے اندر تواضع برقرار رکھے، اس کو کی نگاہ اپنی عبادتوں اور اپنی نیکیوں پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی نگاہ اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں پر ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ جیسا اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے ویسی عبادت کر لے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان ویسی عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کس چیز کا گھمنڈ یا کس چیز کا ترا یا کس چیز کا جتانا۔ ظاہر ہے کہ انسان نے جو عبادت کی ہے وہ کسی لائق نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی عظمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی لائق نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہو جائے کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، تو وہ بہت بدترین انسان ہے۔ تو متقیوں کی یہ صفت ہے کہ ان کو اپنی عبادت کا خیال نہیں ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ اپنے گناہوں کا خیال ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اتنے عبادت گزار ہیں یا ہم اتنے نیک اور اتنے پرہیزگار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، کیا کیا ہوگا جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں، کہیں گناہوں کی وجہ سے وہ عبادتیں مردود نہ ہو جائیں، گناہوں کی وجہ سے وہ عبادتیں منہ پر مار نہ دی جائیں، واپس لوٹا نہ دی جائیں۔ تو یہ متقیوں کی صفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ مستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں،
صبح کے وقت کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے، اور صبح کی وقت کی عبادت سے مراد تہجد کی عبادت ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے پھر اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس وقت کی عبادت اور اس وقت کا جاگنا جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تمام انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی صبح کی نماز جو ہے تمام انبیاء کرام پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ اگر تلاش کر لیں تو کوئی بھی نیک اور متقی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ تہجد کی نماز کے ذریعے اللہ کی جو قربت حاصل ہوتی ہے وہ دوسری اور نفلی عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد، واجب نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ نماز جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ تہجد کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، صبح اٹھنے کی والی نماز ہے۔ کہ اس وقت آدمی بالکل یکسو ہوتا ہے، پورا سناٹا ہوتا ہے، ساری مخلوق سوئی ہوئی رہتی ہے۔ اس وقت اٹھ کر کے اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس محبت اور اس خوف نے اس کو سونے نہیں دیا۔ جس وقت سب سے بہتر نیند آتی ہے، جس وقت سب سے اچھی نیند آتی ہے، جو سونے کا کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی نیند کو وہ قربان کر کے اٹھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو خاص طور سے اللہ نے یہی اس کا ذکر کیا کہ مستغفرین بالاسحار، کی صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، یہ بالکل فجر سے پہلے وہ استغفار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اس کے علاوہ اوقات میں بھی وہ استغفار کرتے ہیں، دن کے ہر حصے میں وہ استغفار کرتے ہیں، لیکن دن کے دوسرے حصوں کا جو استغفار ہے اس کے مقابلے میں صبح کا استغفار جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، اس کی عظمت بڑھی ہوئی ہے، اس کی حیثیت بڑھی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس وقت کا ذکر کیا کہ صبح میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز یہ اس بات کی سیدھی سیدھی دلیل ہے کہ بندے کو اللہ سے تعلق ہے، بندے کو اللہ سے محبت ہے، بندے کو اللہ کا خوف ہے، اور ہر متقی آدمی اور ہر نیک آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح میں تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کرتا ہے، وہ تہجد کی نماز ضرور پڑھتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مغفرت چاہنے والا ہو، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہنے والا ہو، میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی ضرورت مند کہ جس کی ضرورت کو میں پورا کر دوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے اس وقت اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے مانگے گا تو اس کا قبول ہونا یقینی ہے، اس کی دعا کا قبول ہونا، اس کی دعا کا مقبول ہونا یقینی ہے۔ تو یہ ہے بے حد اہم چیز، مسلمانوں کو تو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھیں، کسی بھی طرح سے ہو سکے تو اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرے۔ اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کا خوف بڑھے گا، اور نیکیوں کا جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا انسان کے دل میں۔ ہمارے زمانے کے معاملات یہ ہیں کہ بسا اوقات پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے مسلمانوں کی اور کبھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان کا ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ اس وقت سارے لوگ اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے، ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان کی یا مسلمان کی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ایک بہتر وقت میں، سب سے بہتر وقت میں اس کو عبادت کی توفیق نہ ملے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے لیکن تہجد کی نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بدبختی کی بات ہے۔ آدمی کو اہتمام کر کے اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، دعائیں کر لینی چاہیے،
کہ وہ بہت بابرکت وقت ہے اور بہت بہتر وقت ہے، اللہ کا بہت پسندیدہ وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی میں تہجد کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یعنی بالکل آ، صبح ہونے سے، فجر کا وقت ہونے سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، اور بہت کثرت کے یہ لمبی لمبی رکعتیں اور لمبی لمبی قراتیں کیے پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کے ہاں اس کا بہت اہتمام تھا، اللہ کے رسول کے یہاں بھی اس کا بہت اہتمام تھا، اس لیے مسلمانوں کے یہاں بھی اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار رہیں یا تہجد کی نماز کے لیے مستعد رہیں۔ ہمارے زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ رات میں دیر تک جاگنے کی جو عادت ہے، یا رات میں دیر تک جاگنے کی جو مصیبت ہے، اور تو اس کی نحوست سیدھے سیدھے اس وقت پر پڑتی ہے کہ آدمی کو جب اٹھنا چاہیے تو اس وقت وہ سونے جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی 1 بجے سویا ہے، 2 بجے سویا ہے، تو پھر وہ 3 بجے تو نہیں اٹھ پائے گا، تہجد کے لیے تو وہ نہیں اٹھ پائے گا۔ تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے کوشش کر کے سویرے سو جانا چاہیے، آدمی عشاء کے بعد 1 2 گھنٹے جاگے، جو کام ہو کرے، پھر اس کے بعد سو جائے، 10 11 بجے تک سو جائے، تاکہ 2:30 3 بجے تک اس کی نیند اچھی طرح سے مکمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک چیز اور داخل ہو گئی ہے کہ دوپہر کا سونا، یعنی دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا یا تھوڑی دیر سونا جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے۔ وہ کاروباری ضرورتوں کی بنیاد پر، یا ملازمت کی ضرورت کی بنیاد پر، یا اور دوسری ضرورتوں کی بنیاد پر یہ چیز جو ہے چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک لمبی نیند نہ لیں تب تک سکون نہیں ملتا۔ اگر اس کا سلسلہ رہے، دوپہر میں کچھ سونے کا وہ رہے، سلسلہ رہے، تو رات کا جاگنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کا اہتمام ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اب یہ آپ کا آرام کرنا دو طرح سے ہوتا تھا، کبھی یہ ہے کہ کھانا کھا کے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور نیند سے سوئے نہیں، لیٹ گئے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹے رہے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ دوپہر کا سونا جو ہے یہ صبح کے اٹھنے کے لیے بہت زیادہ معاون ہوتا ہے، بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آدمی سو لے دوپہر میں تو صبح کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے چونکہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، اس لیے آدمی ایک مرتبہ رات میں سوتا ہے تو پھر لمبی نیند لے کر کے سوتا ہے، بسا اوقات فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے اسی چکر میں، اسی سونے کے چکر میں۔ ایک تو رات میں دیر تک جاگنا، اور پھر دن کے کسی حصے میں نہ سونا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سوتے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے کہ سونے کے بعد پھر اس کو کچھ ہوش حواس نہیں رہتا کہ کب اٹھنا ہے، الارم بج رہا ہے نہیں بج رہا ہے، لوگ اٹھ کر کے جن کو جو توفیق ہے وہ اٹھ کر کے وضو بنا رہے ہیں، اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی، بس سویا ہے تو سویا رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، جب وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گے تو محرومیاں پھر ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوپہر کے سونے کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، اگر آدمی دوپہر کو اس نیت سے سوئے کہ صبح میں اس سونے کی وجہ سے صبح میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، تو اس کا دوپہر میں سونا بھی عبادت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اس نیت سے آدمی سوئے اس وقت میں کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس وقت تو سو لیں گے تو صبح کا اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اس طریقے کے چھوڑ دینے کی وجہ سے جو محرومی ہمارے حصے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی توفیق ختم ہو گئی۔ وہ محرومی یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مہینوں مہینوں تک فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ آدمی
کو فکر ہوتی ہے تو وہ قضا پڑھ لیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مہینوں تک فجر کی نماز کی قضا پڑھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کبھی اتفاق سے فجر کی نماز چھوٹ گئی اور قضا پڑھنی پڑی وہ الگ بات ہے، لیکن مہینوں تک اگر آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، قضا پڑھنی پڑ رہی ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کا مسلمان ہونا مشتبہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ نماز کی اگر فکر نہیں ہے انسان کو تو اس کا مسلمان ہونا مشتبہ ہو جائے گا۔ سب نماز کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک امتیازی خط ہے، ایک امتیازی لکیر ہے، کہ اسی لکیر کی بنیاد پر پہچانا جائے گا کہ آدمی کفر پر ہے یا آدمی اسلام پر ہے۔ اگر وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نماز غفلت میں گزار دیتا ہے، اور خاص طور سے فجر کی نماز جو ہے یہ تو بہت ہی امتیازی لکیر ہے، اس معنی کر کے کہ دوسری نمازوں کے وقت تو آدمی جاگتا رہتا ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قربانی طلب کرتی ہے انسان سے۔ اگر آدمی وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے، اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کتنا مسلمان ہے اندر سے، یا کتنا اس نے اسلام کو قبول کیا ہے اندر سے۔ تو یہ ہے بہت اہم چیز، فجر کا بھی اہتمام ہو، فجر کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور تہجد کے اہتمام کے لیے جو ممکن تدبیریں ہیں وہ تدبیریں آدمی کرے، اور ان ممکن تدبیروں میں سے یہ ہے کہ دوپہر میں کوئی وقت نکال کر کے تھوڑا سا سو لے تاکہ صبح میں اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور رات میں اہتمام کر کے سویرے سونے کی کوشش کرے۔ کھانا وغیرہ آدمی تھوڑا پہلے کھا لے، عشاء کی نماز سے پہلے کھا لے، یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد کھا لے، اور سویرے سو جائے، اتنا پہلے سو جائے کہ کم سے کم 4 گھنٹہ اس کو رات میں سونے کو مل جائے۔ 4 گھنٹہ سونے کے بعد پھر اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کے بعد اٹھنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن 4 گھنٹہ سونے کے بعد اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اتنا پہلے سو لے کہ وہ آسانی کے ساتھ اٹھ کر کے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ لے۔ اس کا فائدہ، اس کا نقد فائدہ اگر آدمی اس کا اہتمام کر لے تو اس کا نقد فائدہ یہ ملے گا کہ وہ خود اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھتا ہوا محسوس کرے گا۔ اگر کوئی شخص عمل کر لے اس پر اور صرف اللہ کے لیے یہ کام کر لے، تو وہ خود اپنے دل میں محسوس کرے گا کہ اللہ کی محبت جو ہے اس کے دل میں بڑھ رہی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں بڑھ رہا ہے، اطاعت کا جذبہ اس کے اندر ترقی کر رہا ہے۔ یہ بالکل مسلمہ چیز ہے، یہ بالکل تجربے کی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو وہ اس چیز کو محسوس کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت اگر دل کے اندر پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑے گی۔ نفس کے مطابق انسان زندگی گزار کر کے اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ نفس کے خلاف جانے پر ملے گی، نفس کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ کی محبت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اور وہ کام جو نفس کے لیے، جو انسان کے لیے بھاری ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا ہے، اگر آدمی چاہے تو کر سکتا ہے۔ ان مشکل کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی صبح کے وقت اٹھے، فجر کے وقت ہونے سے پہلے اٹھے، اور اٹھ کر کے کچھ 2 رکعت 4 رکعت یا جتنی بھی توفیق ملے پڑھے، اللہ سے دعا کرے۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی اگر مسلسل اپنے نفس کے خلاف یہ کام کرتا رہے گا، اپنی خواہش کو، سونے کی خواہش کو دباتا رہے گا، اپنی نیند کو قربان کرتا رہے گا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی محبت خود بخود اس کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک کارگر ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اٹھ کر کے آدمی تہجد کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز جو ہے وہ اٹھ کر کے پڑھ لے۔ جو لوگ فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں وہ پہلے فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اور جن کے ہاں فجر کی نماز میں کوتاہی نہیں ہے لیکن تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز میں اٹھ جائیں، تھوڑی موڑی نیند کی قربانی دے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تہجد کا دخل بہت زیادہ ہے۔
اس کے بغیر جو ہے بہت بہتر انقلاب انسان کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ہر طرف سے یکسو ہوتا ہے۔ اس وقت نہ کسی طرح کی آواز ہوتی ہے، نہ ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، بالکل آدمی کا ذہن فریش ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف جو توجہ ہوتی ہے، قلب جس طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دعا کرنے میں اس وقت جو رکت طاری ہوتی ہے، یعنی جو آنسو بہتے ہیں اور قلب میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے اس وقت، وہ کسی اور وقت میں نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت میں اللہ کی خاص رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں اس وقت میں حاصل ہوتی ہیں کہ آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، آدمی کا ذہن بالکل یکسو ہوتا ہے اللہ کے لیے، کسی طرح کی کوئی آواز کان میں نہیں آتی، کسی طرح کی کوئی چیز نگاہ کے سامنے نہیں رہتی ہے، تو پھر دل اور دماغ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی خاص رحمت ہوتی ہے اللہ کی۔ اس وقت اگر کوئی شخص اٹھ کر کے اہتمام کے ساتھ یہ کام کرے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور عبادتوں کی لذت اس کو ملے گی۔ تہجد کے وقت عبادت کی جو لذت حاصل ہو سکتی ہوتی ہے، دن کے کسی اور وقت میں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ بالکل یقینی اور تجربے کی بات ہے کہ دن میں یا رات میں، یہ عشاء کے وقت یا دن کے اوقات میں، وہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن کہیں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، دوسری طرف لگا ہوا ہے، کان میں مختلف طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس لیے ذہن جو ہے مکمل یکسو نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن اس وقت کچھ نہ کسی طرح کی آواز رہتی ہے، نہ کسی کام کا دباؤ رہتا ہے، نہ اس کا دباؤ رہتا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، نہ اس کا دباؤ رہتا ہے کہ نہ کان میں کوئی آواز آتی ہے، نہ نگاہ کے سامنے کوئی منظر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہر طرف سے یکسوئی رہے گی تو پھر عبادت کی لذت حاصل ہوگی۔ تو جن کو عبادت کی لذت حاصل کرنی ہے وہ تہجد کا اہتمام ضرور کریں، وہ ضرور اس کا اہتمام کریں کہ وہ صبح اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں، عبادت کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ اب کچھ ابتدا میں تو یہ چیز مشکل ہوگی، ظاہر ہے کہ کوئی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں مشکل تو پیش آئے گی، ابتدا میں کچھ نہ کچھ مشکل ضرور رہے گی، لیکن مہینے دو مہینے میں جب عادت ہو جائے گی تو پھر اس کے بغیر آدمی رہ نہیں پائے گا۔ جب لذت مل جائے گی تو پھر آدمی اس کے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ بس یہ ہے کہ عادت ڈالنے کی دیر ہے کہ آدمی اس کی عادت ڈال لے۔ تو مستغفرین بالاسحار کی وہ لوگ، متقی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ صبح میں اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں صبح کے وقت، تہجد کے وقت۔ اس لیے جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ تو مبارکباد کے قابل ہیں، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے عادت ڈال لیں گے، تہجد پڑھنے کی دھیرے دھیرے کر کے وہ عادت ڈال لیں گے تاکہ عبادت کی لذت صحیح طریقے سے حاصل ہو سکے۔